السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا رمضان؟ میں نے سوچا آج سحری جو ہے اکٹھے بناتے ہیں۔ کیسا گزر رہا ہے آپ کا عشرہ؟ اچھا، آج رات کو میں ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھی تو سوچا آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں، مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ کبھی بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جب بھی، تو میری بہنوں نے کبھی بھی آپ نے اللہ سے شکایت نہیں کرنی، کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ کس طرح کا بھی مشکل ٹائم آ جائے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگنی ہے۔ پتہ ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس طرح غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے انسان۔ کبھی بھی اللہ سے آپ نے نہیں کہنا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔ آپ نے صرف اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ اگر 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 اللہ نہ کرے آپ پہ مشکل ٹائم آ گیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے مشکل کوئی ایسی ڈال دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ضرور نکالیں گے، وہ رستہ بنائیں گے، اور پتہ ہے وہ آپ کو ڈائریکشن دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم سے قریب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، کبھی بھی نہیں رکتی۔ اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایسی آزمائش آ جائے تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جو گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا یقین بڑا کامل ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے تو بس آپ لوگوں نے یہی نیت کر لینی ہے، اگر اللہ نہ کرے کیسی جیسے بھی کوئی مشکل ٹائم آ جائے، بس آپ نے سجدے میں اللہ سے معافی مانگنی ہے، سجدے میں سر رکھ کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ کبھی بھی نہیں، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اچھا، میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں۔ ایک ٹائم ایسا آیا میری لائف میں، ایک ایسا فیز آیا کہ بہت دفعہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے، کہ میری بس ہو جاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، مجھے ہی کیوں نہیں مل رہا، مجھے سب کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے جب آپ کبھی ڈگمگا جاتے ہیں، تو یقین جانے اب سمجھ آتی ہے کہ نہیں، میرا مانگنے کا طریقہ غلط تھا، مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ سے، اور کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے ہم نے، اور اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا ہے۔ پتہ ہے کیا، جب یوزلی ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلانا اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، وہ ایسے لائف سٹائل ہے، ہم لوگ بیسیکلی ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے جج کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ایسا کیا ہے، وہ کیا ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کیونکہ ججمنٹل ہیں، لیکن یقین جانے سب کے اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے بلیس بھی کرتے ہیں کہ یار اللہ پاک انہیں یہ ساری نعمتیں نصیب فرما اور ان کے کام میں برکت عطا فرما، اور وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا کر۔ اور یقین جانے یہ کریکٹ میتھڈ ہے۔ اس چانس میں میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس چیز میں دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم میں سے ایسی لیڈیز ہوتی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار ہم بھی تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں سجدے میں، ہم بھی ہر چیز مانگتے ہیں، جائے نماز پہ تسبیح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہر چیز، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا، اگر آپ اللہ سے شکوہ کریں تو میں صحیح بتاؤں آپ کی ڈائریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے، اور وہ جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں وہ غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں، اور جب ایک چیز سٹارٹ سے ہی غلط ہو جائے تو کبھی بھی اس کا اینڈ رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ تو پتہ ہے کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں بہتری ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار، وہ چیز اچھی نہیں تھی جو ہم نے مانگی، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر وہ ہمیں مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن سکتی ہیں، استغفر اللہ۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو مل جائیں تو یہ نہ ہو کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری کون سی دعا ہمارے لیے ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک۔ تو بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک تو اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگنی ہے اس رمضان میں خاص طور پہ، اور دوسرا اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی سکون ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ان کیس آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، دیر ہو رہی ہے، تو میں آپ کو صحیح بتاؤں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کوئی چیز لگاتار مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل رہی،
تو وہ آخرت میں نا آپ کے لیے ذخیرہ کی جا رہی ہے. اور اگر ہمیں اس چیز کی مطلب مفہوم سمجھ آ جائے نا، اس چیز کا مطلب سمجھ آ جائے کہ جو آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے نا وہ دنیا سے بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے. تو یقین جانیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ فرماؤ اور ہمیں آخرت میں اس کا صلہ دے دے. کیونکہ مطلب یہ جو ساری دعائیں نا آخرت میں ایک بہت ہی اچھے اجر کے ساتھ آپ کو ملیں گی، جو آپ کو چیز دنیا میں نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ شیئر کرنی ہے اپنی پریشانی، اللہ سے سجدے میں رکھ کے مطلب سر رکھ کے نا دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سکون دے گا اور سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ویورز میری تو سحری ساری تیار ہو گئی ہے آپ سے باتوں کے چکر میں. تو چلیں جی انشاءاللہ ملتی ہیں وہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ریسیپیز کے ساتھ اسپیشلی انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو معاف بھی کر دیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے. اوکے ویورز، اللہ حافظ.